شب برات آئی تو آنکھیں نم ہو گئی، شب برات آئی تو آنکھیں نم ہو گئی، خطاؤں کا بوجھ تھا سجدے کم ہو گئی۔ یہ رات ہے بخشش کی رحمت کی گھڑی، یہ رات ہے بخشش کی رحمت کی گھڑی، ٹوٹے دلوں کو رب سے ملانے کی گھڑی۔ اے میرے عزیزوں، میرے دوستوں، جو آج کی رات، جو گھڑی آنے والی بڑی مبارک رات ہوگی، اس گھڑی میں ایک دھماکے دار سنہرا پیکیج اور رمجھم انوار و رحمتوں کی جو بارشیں برسیں گی اس رات میں، آپ لوٹنے کی کوشش کرو، لوٹنے کی کوشش کرو۔ میں کچھ دھماکے دار آفر آپ کی دیار محبت میں پیش کر رہا ہوں، غور کرنے کے مقام ہے۔ شب برات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ نمبر 1، اہل سنت کے مطابق میں بتا رہا ہوں، سب سے پہلی چیز، فرض نماز شب برات ہو یا کوئی اور رات، فرض نمازوں کو پابندی سب سے اہم ہے۔ عشاء، فجر یا جماعت ادا کرے، یہی سب سے بڑی عبادت ہے۔ کیا اس رات قضا نماز پڑھنی چاہیے؟ جی ہاں، اگر کسی کی قضا نمازیں باقی ہیں تو نفل کی بجائے قضا نماز پڑھنا زیادہ افضل ہے، کیونکہ قضا نماز فرض کا حق ہے، فرض کا بدل نفل نہیں ہو سکتا۔ بزرگوں کا معمول تھا کہ وہ نفل کی جگہ قضا پڑھتے تھے۔ طریقہ، 2 رکعت قضا، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، جتنی آسانی ہو اتنی پڑھے، نیت دل میں کافی ہے۔ نفل عبادات اگر قضا نہ ہو، اگر قضا نمازیں نہیں ہیں یا کچھ قضا کے بعد وقت بچے تو 2 یا 4 رکعت نفل توبہ، 2 رکعت نفل شکر، صلاۃ الحاجات، اپنی ضرورت کے لیے کوئی مخصوص تعداد جیسے 100 رکعت لازمی سمجھنا درست نہیں۔ جو آسان ہو اخلاص کے ساتھ، ہر وہی بہتر ہے۔ اس رات کیا پڑھنا چاہیے؟ قرآن کریم، سورہ یاسین، سورہ دخان، یا جو آسان ہو، ذکر اذکار، استغفار، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، درود پاک کثرت سے، کلمہ طیبہ، دعائیں اپنے لیے، والدین مرحومین کے لیے، امت مسلمہ کے لیے، مرحومین کے لیے کیا کرے؟ اہل سنت کے نزدیک دعائے مغفرت، ایصال ثواب، قرآن، صدقہ، قبرستان جانا جائز ہے، مگر شور، بدعات اور بے ادبی سے بچے۔ کن چیزوں سے بچنا چاہیے؟ غور کرے۔ پٹاخے، آتش بازی، فضول جاگنا، گپ شپ، اس رات کو عید سمجھ لینا، کسی خاص نماز کو فرض یا لازم سمجھ لینا۔ اگلے دن کا روزہ، 15 شعبان کا روزہ اہل سنت کے نزدیک مستحب ہے، دل کی پاکیزگی اور نفس کی اصلاح کا ذریعہ ہے۔ شب برات کا مقصد ناموں کی فہرست نہیں، دل کی اصلاح ہے، رسم نہیں، رجوع ہے، دکھاوا نہیں، اخلاص ہے۔ اللہ ہمیں اس رات کو سمجھ کر، سنت کے دائرے میں رہ کر، ہم تمام لوگوں کو عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔